اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ذکر خود فرما رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کا ذکر خود قرآن مجید میں کر رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خاص خوبی کا ذکر کر رہا ہے جس کے سبب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ کی بارگاہ میں رہنے والے مستانے اور دیوانے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے عاشق ہو گئے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں دن رات ایسے رہتے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے سے جڑ کے رہتی ہیں، اور جب تک مٹھاس ملتی رہتی ہے وہ بھی اپنا تانا بانا اسی چھتے سے جوڑ کر وفادار با حیا بن کے رہتی ہیں۔ اس کیفیت کا اظہار اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کیا، اور اس کا سبب بھی بیان کیا۔ جب آپ غور کریں تو سبب آیت کریمہ کے پہلے حصے میں ہی بیان کر دیا، سبب بیان کر دیا، اور اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اور اخلاق حسنہ کا اور اس خوبی کا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع خوبیوں پر، خصلتوں پر، اوصاف پر، عادات پر اور طبیعت مطہرہ پر غالب آ گئی۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اے میرے محبوب، اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بس اللہ کی کیسی یہ رحمت ہے کہ جس کا ہمہ وقت نزول آپ پر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبوب رحمت ہے کہ لن تلہم، کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے پیکرے رحمت، پیکرے کرم، پیکرے جود، پیکرے سخا، پیکرے نرمی، اور محبوب یہ خدا کی رحمت ہی ہے کہ آپ نرم طبع ہو گئے، آپ خستہ دل والے ہو گئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ رقیق القلب ہو گئے۔ آپ کے اندر جو رفق نظر آتا ہے، آپ کے اندر جو شفقت نظر آتی ہے، آپ کی طبیعت مطہرہ میں جو نرمی نظر آتی ہے، محبوب آپ کی طبیعت مطہرہ میں جو رحمت نظر آتی ہے، کوئی دیکھے تو کسی کو رؤوف نظر آتے ہیں، کوئی دیکھے تو کسی کو رحیم نظر آتے ہیں، کوئی دیکھے تو کسی کو لطیف نظر آتے ہیں، کوئی دیکھے تو کسی کو جواد نظر آتے ہیں، کہ کوئی دیکھے تو کسی کو رفیق نظر آتے ہیں، اور کوئی دیکھے تو کسی کو رقیق نظر آتے ہیں، کوئی دیکھے تو کسی کو دل ربا نظر آتے ہیں، کوئی دیکھے تو کسی کو حسین و جمیل نظر آتے ہیں، کوئی دیکھے تو کسی کو من موہن نظر آتے ہیں، کوئی دیکھے تو کسی کو مٹھاس کا مرکز نظر آتے ہیں، کوئی دیکھے تو دیکھتا چلا جائے، کوئی آپ کی قربت میں بیٹھے تو بیٹھتا رہے، کوئی آپ کے پاس آ جائے تو اٹھنے کا جی نہ کرے، جو آپ کی صحبت میں آ جائے تو جانے کو جی نہ کرے، کوئی بھوک میں آئے تو بھوک مٹ جائے، کوئی پیاسا آ جائے پیاس ختم ہو جائے، کوئی بے راہ روی کا شکار آئے تو اسے منزل نظر آ جائے، کوئی یتیم آ جائے تو اس کو آسرا مل جائے، کوئی بے سہارا ہو تو سہارا مل جائے، جو بے بس ہو تو اسے اپنا
بس چلانے والا مل جائے اور کوئی بے یار و مددگار ہو تو کائنات کا سب سے بڑا مومن اور مددگار مل جائے. کسی کو منزل نہ ملے تو منزل مراد تک لے جانے والا مل جائے. محبوب یہ ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں؟ فقط اتنا سبب کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. اب یہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ جو آپ کے اندر سافٹنس ہے، جو آپ کے اندر کائنڈنس ہے، جو آپ کے اندر جنراسٹی ہے، جو آپ کے اندر فارگیونیس ہے، محبوب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ایسے ایسے مواقع آئے جہاں غضبناک ہو سکتے تھے مگر وہاں بھی عفو درگزر کی شان غالب رہی. محبوب ایسے ایسے مواقع آئے جہاں ریاکشن بنتا تھا مگر نہ ریاکشن نظر آیا نہ ایکشن نظر آیا، وہاں بھی پیکرے عفو نظر آئے. محبوب کئی ایسے مواقع نظر آئے جہاں آپ کا غضبناک ہونا بنتا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے غضب دور دور تک آپ کی بارگاہ میں آیا ہی نہیں. محبوب جہاں انتقام بنتا تھا، جب آپ کو پیکر عطف دیکھا، پیکر کرم دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے ظلم اور زیادتی دور دور تک آپ کی گلی میں آئی ہی نہیں. اب یہاں پر اس کا دوسرا حصہ لے کر چلیں. آپ نے فرمایا محبوب ولو کنت، اگر فرض کر لیں محبوب یہ ہجوم، یہ عشاق اور محبین کا دیوانوں کا تانتا اس لیے بنا رہتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہیں سے سب کچھ ملتا ہے. اب دوسرا حصہ لے لیں. فرمایا محبوب فرض کر لیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ محبوب اگر آپ تندخو ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ ہارڈ ہارٹڈ ہوتے، اگر آپ بدخلقی والے ہوتے، محبوب اگر آپ کی زبان ترش ہوتی، آپ کا مزاج مبارک سخت ہوتا، آپ داز دل ربا، دل موہنے والا نہیں دل دور کرنے والا ہوتا تو محبوب کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو محبوب یہ آپ کے دیوانے کب کے آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ چکے ہوتے. یہ آپ کے دیوانے، یہ مستانے، یہ عشاق یہ کب کے آپ کو چھوڑ کر آپ سے دور بھاگ چکے ہوتے. تو محبوب یہ جو آپ سے چمٹے ہوئے نظر آتے ہیں، جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، پیوست نظر آتے ہیں، آپ بیٹھے تو ٹک ٹکی باندھ کر آپ کو دیکھتے ہیں. آپ کی زلف عنبری اگر ادھر چلی جائیں ادھر دیکھتے ہیں، ادھر چلی جائیں ادھر دیکھتے ہیں. محبوب آپ ان کی بات کرتے ہیں، جا کر اپنے چچا جان سیدنا عباس سے تو پوچھیں. یہ تو ان انسانوں کا حال ہے جن کے دل میں محبوب کی محبت گھر کر گئی. ذرا چاند سے پوچھیں، جب اس نے آپ کو دیکھا تھا اسے اپنی چاندنی بھول گئی، وہ آپ کا متوالا ہو گیا. اب سیدنا عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، امام طبرانی بھی نقل کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی بھی نقل کرتے ہیں، امام طبری بھی دیگر روایات میں آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ میں کب سے آپ کا عاشق ہوں. دوسرے لفظوں میں آپ کو پتا ہے کہ میں کب سے آپ کا عاشق ہوں، اور یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں کب آپ کا ہو گیا، اور کب سے آپ کا ہوں اور کب آپ کا ہو گیا. آپ نے فرمایا چچا عباس بتائیے کب سے ہیں؟
آپ فرماتے ہیں اس وقت سے ہیں جب آپ اپنے پنگوڑے میں تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی عمر مبارک صرف 40 دن کی تھی. میں ایک روز آپ کو ملنے کے لیے، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آیا تو دیکھتا ہوں، ایک طرف آپ کو دیکھا، ایک طرف 14ویں کے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا. تھوڑی دیر ہوئی، میں نے ملاحظہ یہ کیا کہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی جھومتے جھومتے ادھر جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہ آئی. میں جب آپ کے قریب گیا تو تب پتا چلا کہ آپ کی انگشت مبارک اٹھی ہوئی ہے. جب آپ کی انگشت مبارک کبھی دائیں طرف جاتی ہے تو وہ چاند جھومتا جھومتا دائیں جانب چلا جاتا ہے. کبھی بائیں جانب آپ کی انگشت مبارک ہلتی ہے تو چاند آپ کی تعمیر میں بائیں جانب جھومتا جھومتا چلا جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ادھر انگشت مبارک ہے، ادھر چاند وجد کی کیفیت میں ہے، وجد گناہ ہے. میں حیران ہوا کہ ہوا کیا. اس وقت سمجھ آئی جس کا کھلونا چاند ہو اس کی چاندنی کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے. پھر میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چاند سے ہم کلام ہیں. کچھ ایسی زبان میں چاند کو کچھ فرما رہے ہیں اور چاند آپ سے ہم کلام ہے. آپ چاند سے گفتگو کر رہے ہیں اور چاند آپ سے گفتگو کر رہا ہے. اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچا جان آپ کو پتا ہے کہ چاند مجھ سے کیا کہہ رہا تھا اور میں چاند سے کیا کہہ رہا تھا. عمر مبارک 40 دن کی ہے اور بات ہو رہی ہے چاند کے ساتھ ہم کلام ہونے کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچا جان بات یہ ہے کہ مجھے حضرت حلیمہ سعدیہ نے جس کاٹن کے کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا، مجھے مضبوطی سے باندھا ہوا تھا. تھوڑی دیر ہوئی کہ اس کاٹن کے کپڑے نے مجھے دائیں طرف کاٹا. قریب تھا کہ میں رو پڑتا. میں نے رونے والی شکل بنائی ہی تھی کہ چاند آ کر مجھ سے ہم کلام ہو گیا. کہتا ہے یا رسول اللہ لا تبکی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مت روئیے. میں نے پوچھا کیوں نہ روں؟ بھئی کپڑے نے کاٹا ہے، کیوں نہ روں؟ اور کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم، اگر آپ رو پڑے اور آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑا، خدا کی عزت کی قسم اس زمین پر کبھی سبزہ نہیں اگے گا. میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد چاند نے مجھے بائیں طرف سے، پھر اس کپڑے نے مجھے بائیں طرف سے کاٹا. پھر مجھ سے رہا نہ گیا. 40 دن تو میری عمر تھی. میں پھر رونے والا ہو گیا، رونے والی شکل بنائی. چاند سے رہا نہ گیا. چاند مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ لا تبکی، یا حبیب اللہ مت روئیے. میں نے پوچھا ہے چاند یہ کپڑا مجھے کاٹ رہا ہے، کیوں نہ روؤں؟ کہتا ہے اگر یا رسول اللہ آپ رو پڑے اور آپ کا آنسو مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر پڑ گیا تو تا قیامت یہ زمین بنجر رہے گی. پھر فرماتے ہیں چچا جان آپ کو پتا ہے میں کیوں خاموش ہو گیا؟ مجھے اپنی امت پہ ترس آ گیا، میری رحمت غالب آ گئی. میں اپنی امت کی خاطر خاموش ہو گیا. آپ پوچھتے یا رسول اللہ اس وقت بھی آپ کو اپنی امت کی فکر تھی؟ اب یہاں سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس وقت بھی اپنی امت کی اتنی فکر تھی؟ اتنے شفیق، اتنے لجپال، اتنے کریم، اتنے لطیف کہ اپنا رونا بھول کر امت کی خاطر خاموش ہو گئے. آپ فرماتے ہیں چچا جان میں اس سے بھی عجیب تر بات نہ کہوں. آپ فرمانے عرض کیا یا رسول اللہ کہیے. آپ فرماتے ہیں تم تو بات کر رہے ہو امت کی فکر کی، میری تو کیفیت یہ تھی کہ اس وقت جب میں اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں تھا، سکونت پذیر تھا، آرام کر رہا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم اس وقت بھی جب لوح پر جو قلم چل رہا تھا اس کی آواز میں یہاں سن رہا تھا۔ حاضر محترم، اب اس کو اس بیان کے ساتھ جوڑ کر آگے چلتے ہیں۔ فرمایا یہ خدا کی رحمت ہے، میرا پوائنٹ یہ خدا کی رحمت ہے کہ محبوب آپ کا دل بڑا نرم ہے۔ یہ خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس نے لنت لہم کی شان آپ کو عطا کی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو بڑا رقیق بنایا ہے، لطیف بنایا ہے، رفیق بنایا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عائشہ ان اللہ رفیق، اللہ کی شان ہے کہ وہ بڑا رفیق ہے۔ وہ یحب الرفق، اور رفق کو، نرمی کو، آسانی کو، پیار کو، سافٹنس کو، کائنڈنس کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور نرمی کے ذریعے اتنا کچھ دے دیتا ہے جو سختی میں کبھی نہیں دیتا۔ اب یہاں پر فرمایا محبوب اگر آپ تنگ دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، ترش زبان ہوتے، تند خو ہوتے تو یہ کب کے آپ کے گرد سے چھٹ کر جا چکے۔ پھر فرمایا محبوب اگر یہ غلطی کر لیں، اب اگلی بات، اگر یہ غلطی کر لیں، نادانی کر لیں، غفلت کا شکار ہو جائیں یا گناہگار ہو جائیں یا ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ محبوب آپ انہیں معاف کر دیا کریں۔ محبوب ہمیں پتا ہے کہ کوئی گناہ تو کیا ہوگا تو محبوب معاف بھی کر دیا کریں، واستغفر لہم، پھر ان کی مغفرت بھی خود کر دیا کریں، بخشش بھی طلب کر دیا کریں، اللہ سے ان کے لیے توبہ کے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیا کریں۔ پھر فرمایا محبوب پھر ان کی دل جوئی کے لیے، انہیں قریب کرنے کے لیے، انہیں اپنی قربت میں بٹھانے کے لیے، ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے، ان کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے فرمایا کیا کیا کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب پھر انہیں مشاورہ میں شریک کیا کریں۔ یہ پہلے تربیت کا۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشاورت کے نتیجے میں، جب کسی نتیجے تک پہنچ جائیں اور عزم مصمم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر خدا پہ توکل کامل کر لیا جائے۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ابتدائیہ بیان کرنے کے بعد اب میں اس کے سبب نزول کی طرف تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں۔ یہ آیت کا نزول کس واقعے سے متعلق ہے؟ یہ آیت کا نزول غزوہ احد کے واقعے سے متعلق ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بے چینی کی کیفیت میں تھے، بے بسی کے عالم میں تھے، بے کسی کے عالم میں تھے، بے یار و مددگار ہو چکے تھے، ان پر پجمردگی کی کیفیت طاری تھی، ان پر نا امیدی کی کیفیت طاری ہو چکی تھی، یا رسول اللہ وہ خوف زدہ ہو چکے تھے، ان سے ایک غلطی سرزد ہو چکی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تھوڑی دیر کی فتح جو شکست میں بدل گئی اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میرے صحابہ اپنے مورچوں کو مت چھوڑنا۔ اب اے محبوب وہ جو تھوڑی دیر کے لیے
آپ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے، غفلت کا شکار ہو گئے، کوتاہی کا شکار ہو گئے، اپنے مورچے چھوڑ کر بشری فتنے کا شکار ہو کر مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، پیچھے سے دشمن نے دوسرا وار کیا اور ان کو فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اب یا رسول اللہ اس کیفیت پر یہ میرے صحابہ شاید آپ کا سامنا بھی نہیں کر پاتے، آپ کو دیکھ بھی نہیں پاتے، آپ کے سامنے بھی نہیں آتے، اس خوف کی وجہ سے کہ ان پر خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہو گئی، اور کچھ نے سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ افراتفری کی کیفیت تھی، بے سر و سامانی کی کیفیت تھی، اور ان پر نا امیدی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جہاں جہاں جس کو جو سہارا ملتا تھا وہ اس طرف دوڑ پڑا۔ اب یہاں پر فرمایا میرے محبوب اس مقام پر ہی تو کہہ رہا ہوں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ محبوب اگر خدا کی رحمت نہ ہوتی اور انہیں نہ بچاتی، اور اس رحمت کے نتیجے میں آپ رقیق القلب نہ ہوتے، آپ رفیق نہ ہوتے، لطیف نہ ہوتے، آپ لجپال نہ ہوتے، آپ منموہن نہ ہوتے، آپ پیکرے عفو در گزر نہ ہوتے، تو محبوب یہ لوگ کب کے چھٹ کر جا چکے ہوتے، پھر دوبارہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب آگے چلیے کہ امام قرطبی بیان کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں غزوہ احد کے حوالے سے کہ وہاں پر کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ انور لہو لوہان ہو گیا، آپ کی کمر مبارک دوہری ہو گئی، آپ کے جسم اقدس کا انگ انگ زخمی ہو گیا۔ اس کیفیت میں جب صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ جڑ گئے، آپ کے پاس پیوستہ رہے، آپ کی صحبت میں، آپ کی حفاظت میں حصار کیے رکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حال میں تھے کہ کمر مبارک بھی دوہری ہے، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے ہیں، جسم مبارک سے لہو اور خون بھی بہنے لگا، اس کیفیت میں صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کفار اور مشرکین نے جو آپ کے ساتھ کیا، حضور اپنے دست اقدس اٹھا لیجئے اور انہیں بد دعا دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا صحابیو انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمت، اے میرے صحابیو میں لعنت بھیجنے والا نبی نہیں، میں تو رحمت عطا کرنے والا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پھر اس مقام پر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ان کو بد دعا دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس دست اقدس اٹھاتے ہیں اور بڑے خوبصورت الفاظ ادا فرماتے ہیں۔ یہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیق القلب ہونے کی پہلی مثال مل رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، آپ فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ ابھی مجھے نہیں جانتے۔ نہ سختی ہے، نہ غضب ہے، نہ انتقام ہے، نہ ریاکشن ہے، نہ ایکشن ہے۔ پھر اسی مقام پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام قرطبی نقل کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی حالت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کا دامن تھامتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ
آپ پر قربان ہوں، لقد دعا نوح علی قومہ، میں نے سنا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی آخر کار تنگ آ کر اپنی قوم کو بد دعا دے دی تھی، اور فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، فرمایا تھا اے مولا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا باقی نہ چھوڑ۔ محبوب آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں اور اس قوم کو بد دعا دے دیں، یہ آپ کو نہیں جانتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے، عرض کیا رسول اللہ لو دعوت علینا مثلہا لہلکنا من عند آخرنا، یا رسول اللہ اگر آپ نے خدا کی عزت کی قسم اس مقام پر کھڑے ہو کر نوح علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو بد دعا دی ہوتی تو ہم میں سے کوئی شخص بھی باقی نہ رہتا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشہ کھینچتے ہیں، اپنی کوشش پوری کرتے ہیں، نقشہ کھینچتے ہیں، پھر کہتے ہیں فقد غوتی اظہرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو کمر مبارک بھی انہوں نے دوہری کر دی، وَقُدْمِيَ وَجْهُكَ، آپ کا چہرہ اقدس بھی خون سے لہو لہان کر دیا، وَقُصِرَتْ رُبَاعِيَتُكَ، اور آپ کی سامنے والے دندان مبارک بھی شہید کر دیے، فَأَبَيْتَ أَن تَقُولَ إِلَّا خَيْرًا، حضور آپ کون ہیں؟ کہنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، انہوں نے آپ کی کمر دوڑی کر دی، آپ کے سامنے والے دندان مبارک شہید کر دیے، انہوں نے آپ کے جسم اقدس کا انگ انگ زخمی کر دیا، خون سے لہو لہان ہو گیا، یا رسول اللہ اب بھی بد دعا نہیں دیتے تو دوسرے لفظوں میں پوچھتے ہوں گے حضور یہ بتا دیں کہ آپ ہیں کون؟ سمجھ نہیں آتی کہ مقام یہ ہو کہ کافر کفر کی انتہا کو ہوں، ظالم ظلم کی انتہا کو ہوں، جاہل جہالت کی انتہا کو ہوں، کسی کو کسی کی فکر نہ ہو، ہر کوئی آپ کے ارد گرد سے چھٹ کر جا چکا ہو، محبوب ابھی بھی جو بد دعا نہیں دیتے، لگتا ہے کہ آپ کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں۔ فَأَبَيْتَ أَن تَقُولَ إِلَّا خَيْرًا، محبوب اس کے باوجود آپ پھر بھی سوائے خیر کے کچھ نہیں کہتے، حضور ماجرا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَقُلْتَ، پھر کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا تو محبوب آپ نے جواب یہ دیا کہ رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ محبوب میری قوم کو معاف کر دے۔ ہائے ہائے، خدا کا کیا حکم ہے؟ فاعف عنہم واستغفر لہم، محبوب غلطی کر لیں، کوتاہی کر لیں، نادانی کر لیں، جہالت کا ارتکاب کر دیں، مگر شان رحمت یہ ہے، کیونکہ میں تو کہتا ہوں رحمتی وسعت کل شیء، یہ جو میری رحمت ہے یہ ہر شے پہ محیط ہے۔ فرمایا تب بھی محبوب آپ نے کہا کہ اے اللہ یہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ مجھے ابھی نہیں جانتی۔ یہ بات کرنے کے بعد اب یہاں پر بات سمجھ آ گئی، فرمایا یہ جو رب نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہی تو خدا کی رحمت ہے کہ حضور نرم ہیں، حضور لجپال ہیں، حضور کریم ہیں، حضور لطیف ہیں۔ بھئی جہاں آپ کو غصہ آئے وہاں میرے مصطفیٰ کو غصہ نہیں آتا، جہاں آپ کا انتقام آپ کے دل میں جنم لے وہاں میرے مصطفیٰ منتقم نہیں ہوتے، جہاں آپ زیادتی کا جواب زیادتی میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں وہاں میرے مصطفیٰ زیادتی نہیں کرتے، کرم فرماتے۔ کوئی آپ کو دھکا دے، آپ دھکا دیتے ہیں، میرے مصطفیٰ دھکا نہیں دیتے، سینے سے لگا لیتے ہیں۔
کوئی آپ کو کچھ کہہ کے چلا جائے، میرے مصطفیٰ اس کافر کو گھر بلا کر مہمان بنا کر ٹھہرا کر اپنے حصے کا بھی دودھ پلاتے رہتے۔ کوئی آپ کے حصے کا دودھ لے جائے، آپ ساری زندگی اسے معاف نہیں کرتے، وہ آپ ہو۔ میرے محبوب کون ہیں؟ ان کی شان یہ ہے لنت لہم، وہ تو اتنے رقیق ہیں، لطیف ہیں، کریم ہیں، لجپال ہیں کہ تم انہیں 3 راتیں بھی ان کا دودھ پیتے چلے جاؤ، کھانا کھاتے چلے جاؤ، وہ مڑ کے بھی نہیں پوچھتے کہ کون کھا گیا، کہتے ہیں آنے والے کی بھی خیر ہو، جانے والے کی بھی خیر۔ اب یہاں پر بہت خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر متفق علیہ بھی ہے، پھر مختلف دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی۔ حدیث شریف یوں ہے کہ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ادا فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ادا فرما رہے ہیں۔ اب الفاظ یہ ہیں بینما نحن نصلی مع النبی اذا اقبلت من الشام عیر تحمل طعاما، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں فالتفتوا الیہا حتی ما بقی مع النبی الا 12 رجلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ عطا فرما رہے ہیں، اور اس خطبے کے دوران صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی شام سے قافلہ لے کر آئے ہیں جو اشیاء خورد و نوش سے معمور ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء سے۔ وہاں پر تنگ دستی کا عالم تھا، بھوک اور افلاس کا عالم تھا، قحط سالی کا دور چل رہا تھا۔ اب یہاں الفاظ یہ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ عطا فرما رہے ہیں، اور وہ کثیر تعداد صحابہ کرام کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ چھوڑ کر اس قافلے میں مال لینے کے لیے چلی گئی۔ اب انہیں فکر یہ لاحق ہوئی کہ کہیں اچھا مال مجھ سے پہلے کوئی اور نہ لے جائے، تو ان کی توجہ اس قافلے کی طرف چلی گئی کہ اچھا سامان ہم لے لیں اور پہل ہم کر لیں، کہیں مجھ سے پہلے اچھی کوالٹی کی کوئی چیز میرا کوئی بھائی نہ لے جائے۔ اب کثرت سے صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے کھڑے خطبہ جمعہ ادا کرتے ہوئے چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے۔ حدیث شریف کے بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک روایت میں آتا ہے 12، ایک روایت میں آتا ہے، امام قرطبی بھی نقل کرتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے 13، اور تیسری روایت میں آتا ہے صرف 14 صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خطبہ جمعہ سنتے رہ گئے، باقی سارے قافلے میں سامان خریدنے چلے۔ اب یہ بھی ایک دور تھا، سیاح لامکاں ہوں، شہنشاہ کائنات ہوں، وجہ تخلیق کائنات ہوں، سید الکونین و ثقلین ہوں، جن کی خاطر کائنات بنائی گئی، ان کے صبر کا عالم دیکھیں، ان کے تحمل کا عالم دیکھیں، ان کے حلم کا عالم دیکھیں، ان کی برداشت کا عالم دیکھیں، ان کے عفو و درگزر کا عالم دیکھیں، ان کی رحمت کا عالم دیکھیں، اور ان کے لنت لہم کا عالم دیکھیں۔ اب میں آپ کو مزید میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رکنے والے کون تھے۔ ذہن میں آتا ہے کہ وہ کون سے جانثار تھے جو رک گئے، اور وہ کون تھے جو چلے گئے۔ بھئی جو چلے گئے ان کا نام کیا لینا، جو رک گئے ان کا نام لیتے۔ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، جنہوں نے دنیا پر چہرہ مصطفیٰ کو فوقیت دے دی، جنہوں نے مال و متاع پر نسبت مصطفیٰ کو فوقیت دے دی، جنہوں نے قافلے کے مال پر مال عطا کرنے کا سبب بننے والی ہستی کو فوقیت دے دی، جنہیں نے سماعت کلام مصطفیٰ کو دنیا پر فوقیت دے دی،
وہ رک گئے. وہ رکنے والے کون تھے؟ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے. بھائی جو یار غار ہو اسے پتا ہے یار کون ہے. جسے حضور کی پہچان ہو گئی تھی وہ رک گیا، جسے حضور کی قدر ہو گئی تھی وہ رک گیا، جسے مقام مصطفیٰ سمجھ آ گیا تھا وہ رک گیا، جس نے دنیا و معافیہ حضور کی خاطر قربان کر ڈالا تھا وہ رک گیا، جو بھوکا پیاسا ہو کر حضور کا چہرہ تک کر پیاس بجھاتا تھا وہ رک گیا، جو بھوکا ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ کر بھوک مٹاتا تھا وہ رک گیا. رکنے والے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. رکنے والے کون تھے؟ سیدنا عمر فاروق. رکنے والے کون تھے؟ سیدنا عثمان غنی. رکنے والے کون تھے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ. رکنے والے کون تھے؟ سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابو عبید اللہ بن الجراح جن کو امین حاضر الامہ کہا، وہ رک گئے. پھر کہتے ہیں پھر رکنے والے کون تھے؟ سیدنا سعید بن زید بھی رک گئے، بلال حبشی بھی رک گئے، عبداللہ ابن مسعود بھی رک گئے، اور سیدنا عمار بن یاسر بھی رکے رہے. جب وہ رک گئے تو خدا نے تو فرمایا ہوگا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ دیکھو رجال حق، انہیں نہ تجارت سے غرض ہے، نہ بیع سے غرض ہے، نہ شراء سے غرض ہے، غرض ہے تو مکھڑہ مصطفیٰ سے. اس وقت خدا نے کیوں نہ کہا ہوگا رجال حق دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح دیوانہ وار حضور کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. یہ رکنے والے کون ہیں جن کے لیے سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں؟ یہ رکنے والے کون تھے جن کے لیے سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، ابن حمید روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے. یہ دیوانے کون تھے؟ لقد رأیت رسول اللہ والحلاق یحلقہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حجامت کر رہا ہوتا تھا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال جب گر رہے ہوتے تھے، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، یہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے تھے. فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ. اور ابھی کوئی آپ کا منہ مبارک یا بال مبارک زمین پر بھی نہ گرتا تھا کہ اس سے پہلے کسی دیوانے کی ہتھیلی میں آ جاتا. وہ اسے سنبھال لیتا تھا، وہ اس کو متاع حیات بنا لیتا تھا، وہ اسے متاع کائنات بنا لیتا تھا، وہ فیہا و بعدہا بنا لیتا تھا، للآخرہ اور للدنیا بنا لیتا. یہ دیوانے کون تھے جن کو دیکھ کر حضرت عروہ بن مسعود بھی نہ رہ سکے؟ اور امام بخاری نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، اور امام ابن حبان نقل کرتے ہیں. مسور بن مخرمہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی بعینیہ. اسے عروہ بن مسعود قبول اسلام سے پہلے کفار کا وکیل بن کر حدیبیہ کے مقام پر حضور کے دیوانوں کا منظر دیکھنے آیا. کفار نے بھیجا تھا جاؤ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقابلہ کرنا ہے ان کے احوال کا جائزہ تو لو، یہ تو دیکھو کہ ان کے صحابہ ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، کیسے کلام کرتے ہیں، کیسے خدمت کرتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، ان کی نشست کیسی ہے، ان کی برخاست کیسی. وہ منظر کشی کرتا رہا. وہ کہتا ہے جا کر اپنی قوم کے پاس گیا، پورا منظر. اس وقت آپ سمجھ لیں بھئی ویڈیو کیمراز تو نہیں ہوں گے نا، اس وقت یہ سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں ہوگا، نہ ٹک ٹاک ہوگی، نہ انسٹاگرام ہوگی، نہ فیس بک ہوگا، نہ یوٹیوب ہوگی، اور نہ یہ چٹ چیٹ ہوگی. تو وہ اپنی نگاہوں کو کیمرہ بنا کر تکتا رہا اور اپنے دماغ کو ریل بنا کے چلاتا رہا.
اور جا کر اپنی قوم سے کہتا ہے اے کفار پہلے دیکھ لو مقابلہ کس کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا میں نے خدا کی عزت کی قسم نہ ادب والے ایسے دیکھے نہ ادب کروانے والے ایسے دیکھے. کیا ہوا؟ فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی رجل منہ. بات تو بات کی ہے، میں نے تو دیکھا اسلام ابھی لعاب دہن ابھی پھینکتے ہی تھے کہ زمین میں گرنے سے پہلے کسی دیوانے کی ہتھیلی میں محفوظ ہو جاتا. فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. وہ اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لے کر اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیتا، اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیتا، جیسے مسک ہو، کستوری ہو، خوشبو ہو. کبھی کوئی گلاب، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کائنات کے گلاب جس کے واسطے سے بنے ہیں یہ وہ اصل گلاب ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرَهُ. میں نے دیکھا کہ جب وہ حکم دیتے تو ان کی بجا آوڑی میں فوراً لگ جایا کرتے تھے. ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بے ادبی سمجھتے تھے. پھر پوچھا اور کیا دیکھا؟ فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. فرمایا جب وہ وضو کرتے تو پھر كَادُوا يَقْتَتِلُونَ، ایسے لگتا وہ لڑ رہے ہوں، جھگڑا کر رہے ہوں. میں نے غور کیا کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں. وہ جھگڑنے کا سبب یہ ہوتا کہ حضور کے چہرہ اقدس سے مس کیا ہوا پانی کا قطرہ گرے تو میرے ہاتھ میں آئے. پھر کہا اور کیا دیکھا؟ میں پھر دیکھا فَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ. ادب دیکھیے کہ جب وہ گفتگو فرماتے وہ سب کے سب اپنی آوازوں کو ان کے سامنے پست کر کے بیٹھ جاتا. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ. پھر میں نے دیکھا کہ کبھی بھی نظر جما کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے نہیں تھے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ پتا چلا کہ حضور کے چہرے کو جم جم کر دیکھنا بھی بے ادبی سمجھتے تھے. نگاہیں جھکا کر بیٹھتے تھے، سر جھکا کر بیٹھتے تھے. دوسری روایت میں آتا ہے ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ. عروہ بن مسعود اپنے کفار کے پاس واپس گیا جن کا نمائندہ اور وکیل بن کر آیا تھا، اور کہتا ہے جدھر بھیجا ہے وہاں کا حال کچھ اور ہے اور جدھر آیا ہوں یہاں کا کال کچھ اور ہے. کہتے ہیں میری قوم میری بات سن لو، مقابلہ کرنے سے پہلے تیاری کر لو کیونکہ ہستی بہت بڑی ہے. ان کو تم تک تو بعد میں پہنچو گے. پہلے تو ابو بکر کا مقابلہ کرنا ہوگا، پہلے تو عمر فاروق کا مقابلہ ہوگا، پہلے تو سیدنا زبیر کا ہوگا، سیدنا طلحہ کا ہوگا، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہوگا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا ہوگا، پہلے تو سیدنا بلال حبشی کا ہوگا، پہلے تو عثمان غنی کا ہوگا، علی مرتضیٰ کا ہوگا. بعد میں کہیں پہنچو گے، اگر بچ گئے تو پہنچو گے. پھر کہنے لگا کہ اے میری قوم لقد وفدت علی الملوک. میں دنیا کے بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے وفد لے کر جاتا رہا. میں نے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا ہے. وفدت علی قیصر و کسری و نجاشی. میں قیصر کے دربار میں بھی گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، شہر کسریٰ کے دربار پر بھی گیا، میں نجاشی کے دربار پر بھی گیا. واللہ خدا کی عزت کی قسم ما رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں کسی درباری کو وہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو دربار مصطفیٰ میں حضور کے دیوانوں کو حضور کی بارگاہ میں تعظیم بجا لاتے ہوئے دیکھا. جب دیوانے یہ ہوں تو پھر کیسے نہ ہو کہ وہ تجارت کیا. وہ سیدنا عثمان غنی وہ تھے کہ جنہوں نے کروڑوں اربوں خربوں کا ایک ایک قافلہ حضور کے قدمین شریفین پہ نچھاور کر دیا. سیدنا ابوبکر صدیق وہ تھے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر
کا قافلہ اور مال اور متاع حضور پر قربان کر دی. سیدنا زبیر وہ تھے لاکھوں کروڑوں ڈالرز اور اربوں روپے کا مال اور متاع حضور کے قدموں پر نالین پر نچھاور کر دیا. تو سب کچھ حضور کے فدا کا ابی و امی کہہ کر نچھاور کرتے تھے. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی قافلہ آئے گا, حضرت دحیہ الکلبی آئیں گے, قافلہ لے کر آئیں گے, میرے مصطفیٰ کے یہ دیوانے چھوڑ کر جائیں گے. اس کے بعد یہ کرم مصطفیٰ تھا. اب یہاں جو پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں, یہ واقعہ درپیش آ گیا مجھے بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, امام احمد حنبل کے ہاں, دیگر ائمہ کے ہاں, امام ابن حبان کے ہاں اور دیگر ائمہ کے ہاں, ترمذی شریف لے لیں, سنن ابن ماجہ لے لیں, سنن ابی داؤد لے لیں, ستہ سے اوپر چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, مجھے اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ملتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی کہا ہو کہ صحابہ کیا کر رہے ہو, محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر قافلے کے پیچھے چلے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصہ کیا, نہ غضبناک ہوئے, نہ جلال دکھایا, نہ انتقام لیا, نہ ریئیکشن میں ہوئے, نہ ریئیکٹو ہوئے, خاموش رہے اور اپنا خطبہ جاری رکھا. اب یہاں پر اللہ رب العزت سے نہ رہا گیا. حضور جب خاموش ہو جائیں تو سمجھ لیں ماں خدا کی شان متحرک ہو جاتی. یہ کمال مصطفیٰ ہے, جب یہی شان مصطفیٰ ہے, جب حضور خاموش ہو جائیں سمجھ لو خدا بولنے والا ہے. جب حضور سکوت اختیار کریں تو سمجھ لیں کہ جواب خدا کی بارگاہ سے آنے والا ہے. یہ شان مصطفیٰ تھا, یہ شان کریمانہ تھی کہ حضور خاموش ہو گئے اور اللہ رب العزت سے رہا نہ گیا. فرمایا جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو یہ سناؤ. پیغام آ گیا. فرمایا فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما. پوری منظر کشی اللہ نے کر دی. حدیث شریف کے لفظ میں قائما نہیں آیا. اسی طرح یہ علامہ صاحب حدیث شریف کے جو لفظ میں نے پڑھے ہیں امام قرطبی تفسیر میں سب کچھ لکھتے ہیں, مگر بخاری شریف کے الفاظ میں قائما یعنی خطبہ دے رہے ہیں اور وہ تجارت اور لہو کی طرف, دنیا کے لہو اور لعب کی طرف, تجارت کی طرف آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. قرآن مجید میں آیا اور محبوب آپ کھڑے رہ گئے اور خطبہ دیتے رہ گئے. یہ لفظ بخاری شریف میں نہیں آئے, مگر یہ لفظ اللہ کے کلام میں ضرور آئے. اللہ نے پوری منظر کشی فرما دی. کیوں نہ فرماتا, کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. محبوب آپ صرف صبر کرتے رہا کریں کیونکہ ہم تو ہمیشہ ٹکٹکی باندھ کر آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں. پھر فرمایا کل محبوب ان کو فرما دے. محبوب آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر یہ اس لہو اور لعب کی طرف یعنی قافلے کی طرف چلے گئے. ان صحابہ کرام سے یہ فرما دے محبوب کل ما عند اللہ خیر, جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے. من اللہو و من التجارتی, اس لہو اور لعب اور تجارت کے مال سے بہتر ہے جو میرے مصطفیٰ کے پاس ہے, جو خدا کے پاس ہے. واللہ خیر الرازقین, اور سب سے زیادہ رزق اور بہتر رزق عطا کرنے والا تو رب ہے. جو حضور کے پاس رکا رہا اسے یہاں کا رزق بھی مل گیا, اسے وہاں کا رزق بھی مل گیا. اب یہاں پر میں دوسرا مسئلہ بھی بیان کر کے آگے چلوں کہ یہ بیسیکلی اس وقت کا جو اسلوب یہ تھا, جیسے عیدین میں ہوتا ہے کہ خطبہ بعد میں ہوتا تھا اور جماعت پہلے ہو جایا کرتی تھی. تو اس وقت حکم یہ تھا کہ جمعہ کی جماعت پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا. اور اس حکم کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل دیا, پھر خطبہ پہلے کر دیا اور جماعت بعد میں کر دی. اس کے بعد سے یہ حکم بدل گیا. مگر بات یہ ہے بدل گیا یا نہ بدلا, مگر کامیاب وہ 12 13 14 ہو گئے. جو خطبہ پہلے ہو تب بھی وہی ہیں, خطبہ بعد میں ہو تب بھی وہی ہیں. یہ وہی ہیں
جو قبلہ بدل گیا ان کا قبلے کا قبلہ نہ بدل سکا۔ یہ وہ ہے کہ اللہ نے قبلہ بدل دیا، مگر یہ وہ عاشقان مصطفیٰ ہے کہ جن کے قبلے کا قبلہ نہ بدل سکا۔ انہیں کہا چہرہ مصطفیٰ ادھر ہے تو ہمارا قبلہ بھی ادھر ہے، ادھر تھا تو ادھر ہے، ادھر ہے تو ادھر ہے۔ فرمایا نگاہوں یعنی نماز پھر قضا ہو پھر ادا ہو، چہرے کی قضا پھر کب ادا ہو۔ یہ محبان مصطفیٰ تھے، یہ عشاقان مصطفیٰ تھے، یہ دیوانے تھے، یہ مستانے تھے، یہ حضور کی بارگاہ میں وہ ان مکھیوں کی طرح ہر وقت دن رات طواف کرنے والے تھے۔ اب آگے چلیں، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی بیان کرتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو ہے میرے مصطفیٰ کو تم نے جانا نہیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مولا انہیں معاف کر دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ حضور کا تعارف کیا تھا وہ میں نے شروع میں بیان کر دیا، میں جوڑ کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ حضور کا تعارف تو کہہ دیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اگر تم کافرو اگر حضور کو جان لیتے تو حضور سے بڑھ کر رقیق القلب کسی کو نہ پاتے، اس لیے فرمایا مولا انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ اب ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، چل رہے تھے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، متفق علیہ حدیث ہے، اچانک دیکھتا ہوں وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کنارے والی خوبصورت نجرانی چادر زیب تن کی ہوئی، میرے محبوب بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، دل ربا لگ رہے تھے، حسین لگ رہے تھے، بڑے دلکش لگ رہے تھے۔ فرماتے ہیں موٹے کنارے والی نجرانی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ جب آگے روانہ ہوئے فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، آپ فرماتے ہیں اچانک ایک دیہاتی شخص سامنے سے آ گیا، اس نے زور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر کھینچی اور کھینچ کر مخاطب کیا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے زور سے چادر کھینچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونا چاہا، اسے خطابت کے مخاطبت کے آداب بھی نہ آتے تھے، اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے آداب بھی نہ آتے تھے کہ حضور کو بلانا کیسے ہے، حضور سے بات کیسے کرنی ہے، حضور کو پکارنا کیسے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا کیسے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیسے کرنا ہے۔ وہ بیچارہ دیہاتی تھا، دیہات سے آیا، اس نے پیچھے سے زور سے چادر کھینچی کہ چادر کھینچوں گا تو حضور میری طرف مڑ جائیں گے، حضور میری طرف علیہ الصلوۃ والسلام مڑ جائیں گے، اور پھر چادر کھینچ کر وہ صحابی سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس چادر کے رگڑنے کی وجہ سے جو نشان پڑ گئے وہ میں نشان دیکھ رہا، مجھ سے نہ رہا گیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے قال مر لی من مال اللہ الذی عندک، کہ جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے اے محمد مجھے اس میں سے میرا حصہ دے۔ اب گفتگو میں بھی نادانی ہے، انداز میں بھی نادانی ہے، سٹائل میں بھی نادانی ہے، مخاطبت میں بھی نادانی ہے، مگر نادان کے مقابلے میں کوئی نادان نہیں ہوتا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے سکھا دیا، اور پھر اس کی طرح متوجہ ہو کر فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، اس کی طرح متوجہ ہوئے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ پوچھتے ہیں اور مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ پھر کہتے ہیں کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا یا محمد مجھے اللہ کے مال میں سے میرا حصہ دے دیں۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں صحابیوں اس کا جو حصہ ہے اسے دے دو، کوئی بات نہیں۔ اب یہاں کوئی اور ہوتا،
وہ کیا کہتا تیری ایسی کی تیسی، تجھے آداب نہیں آتے، بات کا سلیقہ نہیں آتا، یہ طریقہ ایسے بلاتے ہیں اللہ کے رسول کو، ایسے بلاتے ہیں، پہلے آداب سیکھو پھر دوں گا، چلے جاؤ۔ مگر یہ لجپال تھے، یہ کریم تھے، یہ لنت لہم کی شان سے معمور تھے۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، جو اس کا حصہ ہے اس کو دے کر روانہ کر۔ حاضرین محترم، یہ وہ بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات ضمناً عرض کر کے آگے چلتا ہوں، پھر اور واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ ضمناً ایک بات کرتا ہوں، غصہ آنا نیچرل بات ہے، غضبناک ہونا فطری عمل ہے، ریئیکشن کا آ جانا فطری عمل ہے۔ جہاں فطرت بھی بے بس ہو جائے وہاں سے عفو در گزر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نفسیاتی طور پر سیرت طیبہ کا نفسیاتی پہلو دیکھیں، جس کی طرف اعتکاف کے خطابات میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک بڑی شر و بسط کے ساتھ اس موضوع پر ایک خطاب فرمایا تھا۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر غصہ دلانے والی بات ہوگی تو طیش آئے گا، اگر پیار والی بات ہوگی تو شفقت پیدا ہوگی، اگر ہنسانے والی بات ہوگی تو انسان ہنسے گا، اگر دکھ دلانے والی بات ہوگی تو دکھ آئے گا، اور اگر حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوگی تو انسان حزین ہوگا، اور اگر کوئی رنج و الم میں مبتلا کرے گا تو انسان رنجیدہ ہوگا۔ مگر سمجھ یہ آئی کہ اتنے واقعات جو ہم آگے بھی دیکھیں گے اور دیکھ بھی چکے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں طائف کا منظر بھی دیکھیں، احد کا منظر بھی دیکھیں، بدر کا منظر بھی دیکھیں، خندق کے معاملات بھی دیکھیں، حدیبیہ کے معاملات بھی دیکھیں، اور پھر شیب ابی طالب کے معاملات بھی دیکھیں، پھر شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف مہاجر ہو کر آنا بھی دیکھیں، پھر کفار اور مشرکین اور منافقین کا عمل بھی دیکھیں۔ سب کچھ کے باوجود حضور شان عطف میں بیٹھے، شان عفو میں ہیں، عفو در گزر سے کام لیتے ہیں۔ سمجھ آئے جہاں کائنات کی نفسیات ختم ہو جائے وہاں نفسیات مصطفیٰ شروع ہو۔ یہاں ایک بات میں نے کراچی میں جو میلاد کانفرنس میں خطاب ہوا، میں نے بڑی تفصیل سے سائنٹیفک پہلو سے یہ پورا حصہ کور کیا ہے، وہ حصہ آپ وہاں سے پڑھ لیں، سن لیں خطاب، وہاں سے آپ جائزہ لے لیں، وہ اویلیبل ہے یا ابھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ میں صرف اس ضمن میں ایک بات کرتا ہوں کہ سائنس کہتی ہے، میڈیکل ریسرچ کہتی ہے، اور ایک بہت بڑی ریسرچ اکیڈمی نے، میڈیکل ریسرچ اکیڈمی نے امریکہ میں ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کے نتیجے میں ایک نتیجہ اخذ کیا، اور نتیجہ یہ اخذ کیا کہ اگر غصہ دلانے والی باتیں اگر انسان 8 منٹ تک سنتا رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کی شریانیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے پورے دل پر، اس کی شریانوں پر، آرٹریز پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا امکان ہوتا ہے، سٹروک ہونے کا امکان ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر کی تکلیف ہو جاتی ہے، سر درد رہتا ہے، 100 بیماریاں ہوتی ہیں، گردے فیل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ ریسرچ کے نتیجے میں، میرا خطاب سن لیں، میں نے ڈیٹیل بیان کیا ہے۔ اب کہا صرف 8 منٹ اگر انسان غصہ دلانے والی یا انتقام پر مبنی اگر اور رنجیدہ کرنے والی اور زیادتی پر مبنی اگر کہانیاں، سٹوری، واقعات سنے تو اس کا اثر انسانی شریانوں پر، دل کی آرٹریز پر 8 منٹ تک رہتا ہے۔ 8 منٹ تک سنتا رہے تو اس کا اثر اس کی شریانوں پر 40 منٹ تک رہتا ہے۔ 8 منٹ تک غصہ دلانے والی باتیں سنیں تو اس کا اثر 40 منٹ تک رہتا ہے، اور اگر ہر وقت غصہ دلانے والے سامنے رہتے ہوں اور تب بھی غصہ نہ آتا ہو تو پھر کہنے کو جی کرتا ہے کہ لگتا تو بشر ہے مگر نور سے بھی اوپر ہے۔